السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج کی باتیں۔ گیس موجودہ فلسطین اور اسرائیل جنگ کے تنازع میں ایک بہت بڑی اور عجیب و غریب دل دہلانے والی پیشکش سامنے نظر آ رہی ہے، جس نے ہر صاحب ایمان کو شدید پریشانی اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ موجودہ فلسطین اسرائیل جنگ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس بار فلسطینیوں کے حق میں سوائے ایران کے اور کوئی ملک نہیں کھڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ملک بھی اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے ساتھیوں، یہودی تقریباً پچھلے 100 سال سے اپنی جڑیں مضبوط کرتے جا رہے ہیں، جب سے انہیں پہلے جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی طرف سے شدید قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی کی فطرت میں ویسے ہی مکاری پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے شروع سے ہی اپنا فوکس دنیا کے مالیاتی نظام کی طرف کر رکھا ہے۔ دنیا میں موجود تقریباً 60 کے قریب بڑے مالیاتی آرگنائزیشن میں سے 40 سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے۔ ایک طرف امریکی حکومت اسرائیل کی اس طرح امداد کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب خود امریکہ کے اندر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ گائس، ہم یورپی ممالک کی بات نہ بھی کریں تو بھی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن یورپی ممالک کی بات انسانیت کے نام پہ ہی صحیح، لیکن ان لوگوں کے سوئے ضمیر جگانے کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام کے بڑے بڑے ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور ملٹری رکھنے والا، یعنی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ فوج رکھنے والا مصر ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی کانٹریکٹ کر رکھا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف یا عربوں کے خلاف کسی بھی جنگ کی صورت میں مصر کی آرمی اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ سو گائس، یہاں تک کہ مصر نے غزہ کے بارڈر پر اس حد تک سیل کر کے رکھا ہے کہ وہاں اناج کا ایک دانہ بھی غزہ پر نہیں جا سکتا، اور غزہ والوں کی مکمل زندگی اسرائیل والوں کے رحم و کرم پہ ہے، اور غزہ کی حالت کسی دوزخ سے کم نہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر ایک ٹوٹل بلاکیڈ لگا رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کھانا، پانی، دوائی اور لائٹ تک بند کر دی گئی ہے، اور غزہ پر ٹوٹل بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف اسرائیل، اور اسلامی دنیا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ آخری وقت میں دنیا کی قومیں تم لوگوں پہ حملہ آور ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد تھوڑی میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس خواہشات کے تنکوں کی طرح ہوگی جو سیلاب کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی اور نہ ہی سیلاب کو روک سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہیں وہم کی بیماری ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہم کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت وہم ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں ہم لوگ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی نے بڑے آسانیوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کو پیسوں کی دوڑ کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور اب ہم فلسطینیوں کی تحریک آزادی اور ان کی جدوجہد کو ان کی بیوقوفی قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا، بلکہ یہودیوں کی 100 سال کی محنت شامل ہے، اور انہیں اب ان کی محنت کا پھل مل رہا ہے۔ یہودی کا وزیر داخلہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم فلسطین میں انسان نما جانوروں سے لڑ رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم اسے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ لیکن اس بیان پہ کسی جانب سے چوں چاں کی آواز نہیں آئی، اور سب اسلامی ممالک اپنے آپ میں ایسے مگن ہیں۔ گائس، اس سے کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، جس کا اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ تو ان حالات کی روشنی میں یہ سمجھ لینا بالکل ہی آسان ہے کہ آخری زمانے کی تمام بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ زلزلے اور آفات کی کثرت، نہ سمجھ آنے والی بیماریوں، ہم اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارے حق اور باطل کی صلاحیت کو برقرار رکھے، اور ہمیں اپنے راستے پہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ موت نصیب فرمائے جس موت کے بعد کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔